دوستو السلام علیکم۔ ایک بڑا عجیب سا آج کل معاملہ چل پڑا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھارتی سے یا کوئی بھی جو پاکستان کے مخالفین ہیں ان سے جموں اور کشمیر کی بات کریں، ان کے حقوق کی بات کریں تو فوراً یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن جو چائنا میں ویگر مسلمز ہیں، مسلمان ہیں، ان کی تو آپ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے آپ لوگوں کی پالیسی میں کہ جہاں کشمیری آپ کو نظر آتے ہیں لیکن وہاں جو ویگر مسلمز ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اور بعض اوقات ہمارا جواب سرکاری سطح پہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ نان ایشو ہے جی، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ میرا خیال میں کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ نان ایشو ہے۔ نان ایشو تو یقیناً نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ایمنسٹی کی بھی رپورٹس ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی بھی رپورٹس ہیں، اور بہت سی جو ایڈوکیسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی رپورٹس ہیں ان معاملات میں۔ تو یہ ہمارا جو حکومت کا جو آفیشیل لائن آف آرگومنٹ ہونا چاہیے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا تھوڑی سی بات کر لیں۔ ناظرین، یہ جو سنکیانگ یا شنجیانگ ویگر اٹونومس ریجن ہے، یہاں جو مسلمان بستے ہیں وہ ٹرکک اوریجن کے لوگ ہیں، اور یہ تقریباً 10ویں صدی عیسوی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی جو اٹونومس ریجن چائنا کے اندر ہے، یہ اس میں تقریباً 24 ملین کی آبادی کا یہ اٹونومس ریجن ہے۔ جب یہ 1953 میں آپ کہہ دیں یا ارلی 50s میں یہاں مسلمانوں کی تعداد تقریباً کوئی 70% کے لگ بھگ تھی، لیکن اب یہ کم ہو کے 45% ہو گئے ہیں۔ تقریباً 10 سے 11 ملین یہاں ویگر مسلمان رہتے ہیں، اور پھر چائنیز کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ یہ کس زمانے میں 6% ہوا کرتے تھے، اب ان کی تعداد اس علاقے میں تقریباً 40% کے قریب ہو گئی ہے۔ تو بڑا ریسورس رچ یہ ریجن ہے، اور 1/5 جو ہے جو ریسورسز ہیں، ٹیریٹری اس کی بہت بڑی ہے۔ 1/5 آپ کہہ لیجئے کہ جو چائنا کا سارا پورا چائنا ہے اس کا 1/5 ہے یہ اٹونومس ریجن، اور بڑا جو ہے اس میں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو جہاں تک ہماری آفیشیل پوزیشن ہے ناظرین، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نان ایشو ہے۔ پہلے تو اگر کشمیر کے حوالے سے ہم سے کوئی بات کرے تو مجھ سے بھی بہت سے انڈین چینلز نے انٹرویو لیے، ڈسکشنز میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے اگر کشمیر کے کانٹیکسٹ میں وہ بات ہم سے کرتے ہیں تو پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے آپ سیبوں اور مالٹوں کو مکس کر رہے ہیں۔ جموں اور کشمیر کا تنازعہ اور اگر ویگر مسلمز کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ بالکل الگ الگ معاملات ہیں۔ جہاں تک جموں اور کشمیر کا تعلق ہے اس میں تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، UN سیکیورٹی کونسل کی، اس کے بعد بھارت نے ایک وعدہ کر رکھا ہے کشمیریوں کے ساتھ، بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ، پھر پاکستان نے ایک وعدہ کر رکھا ہے۔ تو ایک تنازع ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو مانا جاتا ہے کہ ایک تنازع ہے جو حل طلب ہے، جس کو حل ہونا ہے، اور حل ہونا ہے کس طرح؟ ایک پلیبسٹ ہوگا، ریفرینڈم ہوگا، اور اس کے ذریعے ہم ڈٹرمن کریں گے کہ کشمیری بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ویگر مسلمز کا تعلق ہے، یہ ایک چائنا کا اندرونی مسئلہ ہے، اور اندرونی مسئلہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت میں بھی بہت سے اندرونی مسائل ہیں، انسرجنسیز چل رہی ہیں، وہاں بھی یہ معاملات اس قسم کے ہیں۔ اگر نارتھ ایسٹ میں چلے جائیے آپ، بھارت کے 7 سسٹر اسٹیٹ سے کہتے ہیں، وہاں بھی انسرجنسیز چل رہی تھیں، ابھی بھی کچھ علاقوں میں چل رہی ہیں۔ پنجاب میں، ایسٹرن پنجاب میں سکھوں نے خالصتان موومنٹ شروع کی۔ تو یہ انٹرنل معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں یہ آفیشیل پوزیشن لینی چاہیے۔ اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ دیکھیے ایک اندرونی مسئلہ ہے، اور چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، اور ہم تمام مسائل جو ہیں چائنا کے ساتھ اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈسکشن جو ہے وہ پبلک میں لے کر آئیں، پبلک ڈومین میں لے کر آئیں کہ ہم نے چائنا کے ساتھ کیا ڈسکس کیا۔ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم تمام ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نان ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ہماری آفیشیل لائن نہیں ہونی چاہیے. ہماری جو آفیشیل لائن ہونی چاہیے وہ بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے دنیا کو یہ ہم باور کروا سکیں کہ ہم جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے ہم اس کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور ہم ایک ریسپانسبل ملک ہیں. چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہم چائنا کو پبلکلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس بالکل ایشو کو رد کر دینا چاہیے کہ نان ایشو ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. اس طرح نہیں میرے خیال میں پاکستان کو پوزیشن لینی چاہیے. ہمیں پہلے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے یہ بالکل ایک الگ ایشو ہے. تو اس کو جو بھارتی ہمیں بعض اوقات انٹرویو لیتے ہیں وہ ہمیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ کر دیں یہ سوال پوچھ کے. تو ہمیں بیک فٹ پہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ جو اس کے اندرونی مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرے. چائنا ویگر مسلمز کا جن کی تعداد میں نے بتائی ہے تقریباً 10 سے 11 ملین کے قریب ہے اس وقت، وہ اپنے اس کو طریقے سے حل کر رہا ہے. ممکن ہے کہ اس میں کچھ وائلیشنز ہوتی ہوں، انسانی حقوق کے معاملات بھی اس میں ہوتے ہوں جو کہ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں دخل اندازی شروع کر دیں. لیکن بحیثیت دوست ہم پہلے بھی ویگر مسلمز، کیونکہ بہت سے ویگر مسلمز جو ہیں خواتین یا جو پاکستانی بھی اس میں کچھ تھوڑے بہت شادیاں بھی ہوئی ہیں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جو میں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں اس ایشو میں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر معاملہ چائنا کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پبلک میں بھی لے کر آئیں. تو میرا خیال تھا کہ میں کیونکہ کل سے یہ بھی اس پہ بھی بات ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی کچھ ایک دو گزارشات اس حوالے سے پیش کر دوں. کیونکہ پاکستان جہاں تک جموں اور کشمیر کی بات ہے اور جہاں تک ویگر مسلمز کی بات ہے کہ ہم بحیثیت ایک نظریاتی ریاست کے ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ جہاں ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تمام دنیا میں، وہاں ہم ویگر مسلمز کی بھی ان کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نان ایشو ہے. جو اگر تھوڑی بہت ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زیادتی اگر ہو بھی رہی ہے تو ہمارا اور چائنا کا آپس کا بائیلیٹرل ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس مسئلے کو جو چائنا کا انٹرنل معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اس کو ہم جس طرح چائنا کے اور مخالفین ہیں، انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پاکستان بھی اسی طرح اس کو ڈسکس کرے. تو یہ کیونکہ چائنا کے ساتھ بہرحال ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. اللہ حافظ.